اسفند شاہ ہاتھ میں سگار تھامے بالکونی میں کھڑا بستی کی اس خاک کو دیکھ رہا تھا جو رانیہ کی لاری کے پیچھے اڑ کر اب زمین پر بیٹھ چکی تھی، مگر اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی نظریں میز پر پڑی اس ریشمی رومال پر جمی تھیں جس کے اندر وہ چاندی کی پازیب پڑی تھی جو اس رات بھاگتے ہوئے رانیہ کے پیر سے ٹوٹ کر حویلی کے سرد فرش پر گر گئی تھی۔ پازیب کے گھنگناؤں کی مدھم سے جھنکار اسفند کے کانوں میں رانیہ کے اس تھپڑ کی گونج بن کر ٹکراتی تھی جس نے بھرے مجمع میں اس کی خاندانی جاؤ جلال کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ اسفند نے پازیب کو اپنی مٹھی میں اتنی سختی سے بھینجا کہ چاندی کے تار اس کے گوشت میں پیوست ہونے لگے، مگر اسے اس درد سے زیادہ اپنی انا کے زخمی ہونے کا دکھ تھا۔ اس نے کالو کو اپنے قریب بلایا اور کسی درندے کی طرح غرایا، "کالو، اس لڑکی نے سمجھا ہے کہ وہ شہر بدل کر اسفند شاہ کی گرفت سے نکل جائے گی۔ اسے کیا خبر کہ شاہ خاندان کی دشمنی نسلوں تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جاؤ اور اس شہر کا کونا کونا چھان مارو۔ مجھے وہ لڑکی اور اس کا بوڑھا باپ اسی حال میں چاہئیں جس حال میں اس نے میرا غرور مٹی میں ملایا تھا۔" دوسری طرف شہر کے اس دور دراز اور شکستہ حال مکان کے اندھیرے کمرے میں رانیہ اپنے باپ ماسٹر افتخار کے گھٹنوں سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ کمرے کی سلن زدہ دیواریں اور چھت سے گرتا ہوا پلستر ان کی بے بسی کا ماتم کر رہا تھا۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں وہ ویرانی تھی جو ایک غیرت مند باپ کو اپنی بیٹی کے سامنے بوڑھا اور لاچار کر دیتی ہے۔ رانیہ نے ان کے ٹھنڈے ہاتھوں کو مسلا اور بڑی ہمت سے بولی، "ابا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس اجنبی شہر کی گمنامی ہمارے لیے اسفند شاہ کی قید سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ہم محنت کریں گے، پیٹ کاٹ کر جی لیں گے، مگر کسی ظالم کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے۔" رانیہ کی آواز میں عزم تو تھا مگر اس کے اپنے دل میں ایک ہونک اٹھ رہی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس رات کی افراتفری میں اپنی ماں کی وہ واحد نشانی، وہ پازیب، اسی ظالم کی چوکھٹ پر چھوڑ آئی ہے۔ وہ پازیب جو اسے اپنی ماں کی خوشبو کا احساس دلاتی تھی، اب اس کے دشمن کی مٹھی میں قید تھی۔ رانیہ کو لگا جیسے اس کا آدھا وجود وہیں حویلی میں رہ گیا ہے۔ رانیہ ابھی اسی دکھ میں ڈوبی تھی کہ اچانک باہر گلی میں کسی بھاری گاڑی کے ٹائروں کی چیخ سنائی دی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور وہ دوڑ کر کھڑکی کے پاس پہنچی۔ پردے کی اوٹ سے دیکھا تو دور سڑک کے کنارے وہی کالی شیشوں والی گاڑی کھڑی تھی جو اسفند شاہ کی ہیبت کی نشانی تھی۔ رانیہ کی روح تک کانپ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اسفند شاہ کی انا نے اسے ڈھونڈ نکالنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ شہر کی یہ پہلی رات ان کے لیے سکون کا پیغام نہیں بلکہ ایک ایسی ہولناک جنگ کا آغاز ہے جہاں اسفند شاہ ان کے رزق اور ان کی سفید پوشی پر وار کرنے والا ہے۔ رانیہ نے مٹھیاں بھینج لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر خود سے عہد کیا کہ وہ اپنے باپ کی دستار پر اس فرعون کے ہاتھ نہیں پہنچنے دے گی، چاہے اسے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ سورج کی پہلی کرنیں جب اس اجنبی شہر کے بلند و بالا در و دیوار کو چھوا تو رانیہ کی آنکھوں میں رات بھر کا جاگنا صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ ماسٹر افتخار کو بڑی مشکل سے تسلی دے کر نئے اسکول جانے کے لیے تیار کیا۔ ماسٹر صاحب نے جب اپنی پرانی اور استری کی ہوئی اچکن پہنی تو اس کے چہرے پر وہی وقار لوٹ آیا جو برسوں کی شرافت کا خاصہ تھا، مگر ان کے کپ کپاتے ہاتھ بتا رہے تھے کہ اندر سے وہ کتنے ٹوٹ چکے ہیں۔ رانیہ نے انہیں دروازے تک چھوڑا اور ان کی پشت کو تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ گلی کے موڑ پر اوجھل نہ ہو گئے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس اسکول کی دہلیز پر اس کے ابا قدم رکھنے جا رہے ہیں وہاں اسفند شاہ کی انا پہلے سے اپنا جال بچھائے بیٹھی ہے۔ ماسٹر افتخار جیسے اسکول کے دفتر میں داخل ہوئے، انہیں فضا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ اسکول کا پرنسپل
جو کل تک فون پر ان کی قابلیت کے گن گا رہا تھا، آج نظریں چرانے لگا۔ ماسٹر صاحب نے جیسے ہی اپنی جوائننگ رپورٹ میز پر رکھی، پرنسپل نے ایک سرد آہ بھری اور میز کی دراز سے ایک لفافہ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ معذرت خواہ ہوں ماسٹر صاحب، ہمیں اوپر سے سخت احکامات ملے ہیں کہ آپ کی خدمات کی یہاں ضرورت نہیں۔ ماسٹر صاحب کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا بھر گیا ہو۔ اوپر سے؟ کس کے احکامات؟ انہوں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ پرنسپل نے کھڑکی سے باہر کھڑی اس کالی گاڑی کی طرف اشارہ کیا جس کے شیشے اتنے سیاہ تھے کہ اندر بیٹھے شکاری کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی ہیبت دیواروں کو چیر رہی تھی۔ ماسٹر صاحب سمجھ گئے کہ اسفند شاہ نے ان کے رزق پر پہلا کاری وار کر دیا ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنی سفید پوشی کا بھرم سنبھالے باہر نکل آئے، مگر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ دوسری طرف رانیہ گھر میں نیہا کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک وہی کالی گاڑی ان کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اسفند شاہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو رانیہ کے رگوں پہ میں آگ لگا دیتی تھی۔ اسفند نے رانیہ کے قریب آ کر جیب سے وہی پازیب نکالی اور اسے اپنی انگلیوں میں جھلانے لگا۔ پازیب کے گھنگھراؤں کی آواز رانیہ کے دل پر کسی کوڑے کی طرح لگی۔ دیکھ رہی ہو رانیہ، تمہارے ابا اس وقت سڑک پر کھڑے اپنی شرافت کا جنازہ اٹھتے دیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم جہاں بھی جاؤ گی میرا سایہ تمہارے تعاقب میں رہے گا۔ رانیہ نے حقارت سے پازیب کی طرف دیکھا اور پھر اسفند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم میرے ابا سے ان کی نوکری چھین سکتے ہو اسفند شاہ، مگر ان کا وقار نہیں چھین سکتے جس کے سامنے تمہاری یہ دولت اور طاقت دو کوڑی کی ہے۔ یہ پازیب تمہارے پاس ایک نشانی ہے کہ تم نے ایک نہتی لڑکی سے شکست کھائی تھی، اور جب تک یہ تمہارے پاس ہے تمہیں میری جیت یاد آتی رہے گی۔ اسفند کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے پازیب کو دوبارہ مٹھی میں بھینجا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دھاڑا، ابھی تو صرف رزق چھینا ہے رانیہ، ابھی تو تمہاری سانسوں کا سودا ہونا باقی ہے۔ گاڑی تیزی سے نکل گئی اور رانیہ وہیں کھڑی اپنے آنسوں کو ضبط کرنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بھوک اور انا کی یہ جنگ ایک ہولناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ماسٹر افتخار گھر کی دہلیز پر پہنچے، مگر آج ان کے قدموں میں وہ پہلے جیسی آہٹ نہ تھی، بلکہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ اپنی ہی زمین پر بوجھ بنے کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں وہ چمک دم توڑ چکی تھی جو برسوں کی استادانہ عزت کا خاصہ تھی۔ رانیہ جو دوپہر سے دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اس نے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما تو وہ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ ماسٹر صاحب کچھ بول نہ سکے، بس خاموشی سے صحن میں پڑی لکڑی کی کرسی پر ڈھیر ہو گئے اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ رانیہ کے لیے اپنے باپ کی یہ خاموشی کسی ہولناک چیخ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اسفند شاہ کا وار ٹھیک نشانے پر بیٹھا ہے۔ اس نے پانی کا گلاس ابا کے سامنے رکھا اور دھیمے لہجے میں پوچھا، ابا کیا ہوا؟ ماسٹر صاحب نے لرزتی آواز میں جواب دیا، رانیہ بیٹا، اس شہر میں قلم کی حرمت نہیں، یہاں صرف طاقت بولتی ہے۔ اسفند شاہ نے میرے رزق کے تمام دروازے بند کروا دیے ہیں۔ رانیہ کا خون کھول اٹھا، اس کے دماغ میں گھوم گئی کہ وہ مغرور چہرہ اور وہ بازیں گھوم گئی جو اسے دکھا کر گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اسفند اسے بھوک اور افلاس کے ذریعے توڑنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود چل کر اس کے پاس جائے اور اس کی غلامی قبول کر لے۔ رانیہ نے اپنے ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں بولی، ابا، وہ فرعون سمجھتا ہے کہ وہ ہمارا خدا ہے، لیکن وہ بھول گیا ہے کہ رزق میں زمین والے نہیں آسمان والا دیتا ہے۔
وہ ہمیں اسکول سے نکال سکتا ہے، ہماری ہمت سے نہیں۔ میں پڑھوں گی بھی اور کام بھی کروں گی، لیکن اس ظالم کے سامنے کبھی جھکنے نہیں دوں گی آپ کو۔ ابھی آپ بیٹی اس صدمے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نیہا ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے رانیہ کو بتایا کہ اسفند شاہ کے آدمیوں نے پورے محلے میں یہ افواہ پھیلا دی ہے کہ ماسٹر افتخار کو ان کے برے کردار کی وجہ سے پچھلے گاؤں اور اسکول سے نکالا گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رانیہ کی آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا۔ اسفند شاہ نے اب براہ راست ان کی سفید پوشی اور عزت پر حملہ کیا ہے۔ رانیہ نے اپنی چادر سر پر درست کی اور نیہا سے کہا، نیہا اب بہت ہو گیا۔ یہ خاموشی اسفند شاہ کو مزید طاقتور بنا رہی ہے۔ وہ چاہتا ہے نا کہ میں اس کے سامنے آؤں، تو ٹھیک ہے میں اس کے سامنے جاؤں گی، لیکن بھیک مانگنے نہیں بلکہ اس کا غرور خاک میں ملانے۔ رانیہ کے لہجے میں اب وہ نرمی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی چٹان جیسی مضبوطی تھی جو طوفان کا رخ موڑ دیتی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسفند شاہ کے ہر وار کا جواب اسی کی زبان میں دے گی۔ اس نے نیہا سے کہا کہ وہ اسے کسی ایسی جگہ لے جائے جہاں وہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر سکے، کیونکہ اب اسے اپنے باپ کی دوائی اور گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے خود میدان میں نکلنا تھا۔ اسفند شاہ نے سمجھا تھا کہ وہ رانیہ کو گھر کی چار دیواری میں قید کر کے تڑپائے گا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس نے ایک چنگاری کو آگ کے لاؤ میں بدل دیا ہے۔ اگلے دن کی صبح رانیہ کے لیے کسی کٹھن امتحان سے کم نہ تھی۔ اس نے اپنے زخمی حوصلوں کو سمیٹا اور گھر کی دہلیز پار کر لی۔ اس کا رخ شہر کے ان گنجان بازاروں کی طرف تھا جہاں وہ اپنے باپ کی دستار بچانے کے لیے کسی بھی کام کی تلاش میں نکل پڑی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسفند شاہ کی نظریں عقاب کی طرح اس کا پیچھا کر رہی ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ آج گھر بیٹھ گئی تو اس کا بوڑھا باپ بھوک اور بیماری کی نذر ہو جائے گا۔ رانیہ ایک ایک دکان اور ایک ایک دفتر کی خاک چھانتی رہی، مگر جہاں بھی وہ اپنا نام بتاتی سامنے والے کے لہجے میں ایک دم سے تبدیلی آتی۔ اسفند شاہ کے کارندوں نے پہلے ہی ہر جگہ یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ ماسٹر افتخار کی بیٹی کو کام دینا شاہ خاندان سے دشمنی مول لینے کے برابر ہے۔ رانیہ تھک کر ایک پارک کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے پیروں میں آبلے پڑ چکے تھے اور بھوک سے نڈھال وجود جواب دے رہا تھا۔ اسی لمحے وہی کالی گاڑی ایک بار پھر اس کے سامنے آ کر رکی۔ اسفند شاہ گاڑی سے باہر نکلا، صرف شیشہ نیچے کیا اور حقارت بھری نظروں سے رانیہ کے دھول سے اٹے جوتوں کو دیکھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر وہی پازیب رکھی اور اسے انگلی سے ٹھوکر مارتے ہوئے بولا، تھک گئی ہوگی رانیہ، اس شہر کی سڑکیں بہت بے رحم ہیں، یہاں عزت سے زیادہ پیٹ کی بھوک بولتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، یہ پازیب اٹھاؤ اور میری حویلی کی زینت بن جاؤ۔ میں تمہارے باپ کے قدموں میں دوبارہ وہی اسکول رکھ دوں گا۔ رانیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بے دم ہوتی ہمت کو یکجا کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اسفند کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہاری حویلی کی زینت بننے سے بہتر ہے کہ میں ان سڑکوں پر ٹھوکریں کھا کر مر جاؤں۔ تم نے میرا رزق بند کرنے کی کوشش کی ہے نا، تو سن لو، میرا رب پرندوں کو بھی بھوکا نہیں سلاتا، میں تو پھر بھی انسان ہوں۔ اسفند کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ اسے لگا تھا کہ رانیہ اب تک ٹوٹ چکی ہوگی۔ اس نے غصے میں گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے کالو کو فون پر ایک نیا حکم دے گیا کہ اب رانیہ کو کسی ایسے گھر میں کام دلواؤ جہاں اس کی عزت پر حرف آئے۔ رانیہ ان سب سازشوں سے بے خبر ایک چھوٹے سے گارمنٹ کارخانے پہنچی جہاں خوش قسمتی سے اسے کپڑوں کی پیکنگ کا کام مل گیا۔ اسے لگا کہ شاید اسفند کی نظر یہاں تک نہیں پہنچے گی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ اسفند شاہ کی انا اسے تڑپتے ہوئے دیکھنے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ وہ اسے اتنی آسانی سے سکھ کا سانس نہیں لینے دے سکتا تھا۔
رانیہ نے اپنی زخمی انگلیوں سے کام شروع کیا۔ اس کے ذہن میں صرف اپنے باپ کا وہ مرجھایا ہوا چہرہ تھا اور وہ خود سے عہد کر رہی تھی کہ وہ اس اسفند شاہ کی ہر چال کو اپنی محنت سے ناکام بنا کر رہے گی۔ کارخانے کی حبس زدہ فضا اور مشینوں کا شور رانیہ کے سر میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہا تھا، مگر اس نے اپنی نظریں جھکا کر پیکنگ کے کام میں خود کو مگن کر لیا۔ اس کی نازک انگلیاں جو کبھی قلم تھامتی تھیں، آج سخت گتے اور پیکنگ ٹیپ سے زخمی ہو رہی تھیں، لیکن اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے صرف اپنے باپ کی دوائیاں اور شام کا راشن یاد تھا۔ ابھی سے کام کرتے ہوئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اچانک کارخانے کے گیٹ پر پہرے داروں کی دوڑ لگ گئی۔ کارخانے کا مالک جو تھوڑی دیر پہلے مزدوروں پر چلا رہا تھا، اب بھیگی بلی بنا باہر کی طرف بھاگا۔ رانیہ کا دل ایک دم سے ڈوب گیا۔ اسے کسی انجانے خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اسفند شاہ اپنے مخصوص جاؤ جلال اور کالی چادر کندھے پر ڈالے کارخانے کے ہال میں داخل ہوا۔ اس کے مہنگے جوتوں کی آواز فرش پر کسی موت کی پروانے کی طرح گونج رہی تھی۔ کارخانے کی تمام عورتیں سہم کر ایک طرف ہو گئیں، مگر رانیہ نے سر نہیں اٹھایا۔ اسفند ٹھیک اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے اپنی جیب سے وہ پازیب نکالی اور اسے رانیہ کے سامنے لگی میز پر پٹخ دیا۔ پازیب کے گھنگھناؤں کی آواز نے پورے ہال میں سناٹا طاری کر دیا۔ تو اب شاہ خاندان کی ہونے والی بہو ان گرد آلود ڈبوں کے پیک کرے گی؟ اسفند کا لہجہ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ رانیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں شاہ خاندان کی بہو نہیں ہوں اسفند شاہ، میں ایک غیرت مند باپ کی بیٹی ہوں اور اپنے حلال کے رزق کے لیے محنت کر رہی ہوں۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اسفند نے طنزیہ قہقہہ لگایا اور کارخانے کے مالک کی طرف دیکھ کر کہا، سیٹھ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیسے کام پر رکھا ہے؟ یہ وہ لڑکی ہے جس نے اسفند شاہ کی انا کو للکارا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ کاروبار کل کی صبح دیکھ سکے تو اسے ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکال باہر پھینکیں۔ کارخانے کا مالک ہاتھ جوڑ کر رانیہ کی طرف مڑا اور اسے وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ رانیہ کی آنکھوں میں ضبط کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنی اجرت کے چند سکے بھی نہیں مانگے اور اپنی چادر سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسفند نے اس کا راستہ روکا اور دھیمے لہجے میں اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، تم جتنی بار سر اٹھاؤ گی رانیہ، میں اتنی ہی بار تمہیں زمین چاٹنے پر مجبور کر دوں گا۔ یہ پازیب اب بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ رانیہ نے حقارت سے اسفند کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسفند شاہ نے اسے فاقوں پر مجبور کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا ہے اور اب اس کی اگلی منزل ہسپتال تھی، جہاں اس کے باپ کی زندگی موت کی کشمکش میں تھی۔ کارخانے سے نکلنے کے بعد رانیہ کے قدموں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر تک چل پاتی، مگر جیسے ہی وہ گلی کے نکر پر پہنچی، اسے نیہا کی چیخ پکار سنائی دی۔ رانیہ کا دل کسی ہولناک اندیشے سے لرز اٹھا۔ وہ بھاگتی ہوئی صحن میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ماسٹر صاحب زمین پر گرے پڑے تھے اور ان کا سانس اکڑ رہا تھا۔ ابا، ابا آنکھیں کھولیں! رانیہ کی چیخوں نے فضا کا جگر چیر دیا، مگر ماسٹر صاحب صدمے کی اس چوٹ کو سہہ نہیں پائے تھے جو اسفند شاہ نے ان کی عزت پر لگائی تھی۔ نیہا اور رانیہ نے مل کر انہیں قریبی سرکاری ہسپتال پہنچایا، جہاں زندگی اور موت کی جنگ پہلے سے جاری تھی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں دوڑتے ہوئے رانیہ کا دوپٹہ اس کے شانوں سے ڈھلک رہا تھا، مگر اسے اپنی کوئی خبر نہ تھی۔ ڈاکٹروں نے ماسٹر صاحب کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا اور رانیہ سے بھاری رقم جمع کرانے کو کہا۔ رانیہ کی جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنی ماں کی دی ہوئی چھوٹی سی انگوٹھی بیچنے کی کوشش کی، مگر وقت جیسے تھم گیا تھا۔ اسی دوران ہسپتال کے کوریڈور میں اسے احمر نظر آیا۔ احمر
جو اسفن کا بچپن کا دوست تھا، مگر اس کے مزاج میں اسفن جیسی شفافیت نہیں تھی۔ احمد نے جب رانیہ کو اس حال میں دیکھا تو اس کی انسانیت تڑپ اٹھی۔ اس نے خاموشی سے تمام واجبات ادا کیے اور ماسٹر صاحب کا علاج شروع کروا دیا۔ ابھی احمد رانیہ کو تسلی دے ہی رہا تھا کہ ہسپتال کے دروازے پر کالی گاڑی کے ٹائروں کی چنگار سنائی دی۔ اسفن شاہ کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس نے جب احمد کو رانیہ کے قریب کھڑا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے جھپٹ کر احمد کا گریبان پکڑ لیا۔ احمد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میری دشمن کی مدد! احمد نے غصے سے اسفن کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا، اسفن، دشمنی لڑکیوں اور بوڑھوں سے نہیں کی جاتی۔ تم اندھے ہو چکے ہو۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ بوڑھا اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے؟ اسفن نے حقارت سے رانیہ کی طرف دیکھا جو دیوار سے لگی بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے وہی پازیب نکالی اور اسے رانیہ کے سامنے لہرایا۔ دیکھ لو رانیہ، تمہارے ابا کی زندگی اس وقت ایک ہسپتال کے بیڈ پر پڑی ہے اور اس کی چابی میری اسی مٹھی میں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ کل کا سورج دیکھیں تو احمد کی مدد ٹھکرا دو اور میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس پازیب کی بھیک مانگو۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو کا سمندر تھا، مگر اس نے اپنے باپ کی ڈوبتی ہوئی سانسوں اور اپنی غیرت کے درمیان ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے کوریڈور میں اسفن شاہ کے الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح رانیہ کے جگر میں پیوست ہو رہے تھے۔ اسفن کے ہاتھ میں موجود وہ پازیب اس وقت ایک زنجیر کی طرح لگ رہی تھی جس سے وہ رانیہ کی روح کو باندھنا چاہتا تھا۔ اسفن نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پازیب رانیہ کے چہرے کے قریب لا کر طنزیہ لہجے میں کہا، بولو رانیہ، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ تمہارے ابا کی ڈوبتی ہوئی نبض یا تمہاری یہ جھوٹی انا؟ اگر تم نے آج انکار کیا تو میں احمد کیا اس شہر کے کسی ڈاکٹر کو تمہارے باپ کے قریب نہیں بھٹکنے دوں گا۔ احمد نے آگے بڑھ کر اسفن کو روکنا چاہا، مگر اسفن کی آنکھوں میں موجود درندگی نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ پورا ہسپتال اس وقت اس خاموش جنگ کا گواہ تھا، جہاں ایک طرف بے پناہ دولت اور طاقت تھی اور دوسری طرف ایک نہتی لڑکی، خودداری۔ رانیہ نے ایک طویل سانس لیا، اپنی آنکھوں کے آنسو کو پلکوں کی باڑ میں قید کیا اور اپنا سر بلند کر کے اسفن شاہ کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا۔ اس کے چہرے پر اب خوف نہیں بلکہ ایک ایسی حقارت تھی جس نے اسفن کے فاتحانہ غرور کو ایک پل میں پاش پاش کر دیا۔ رانیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر پازیب پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسفن شاہ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے۔ اسفن شاہ، تم نے سمجھا تھا کہ تم میرے باپ کی زندگی کا سودا کر کے مجھے جیت لو گے۔ تم نے جس پازیب کو میری زنجیر سمجھا ہے وہ میری ماں کی دی ہوئی صرف ایک نشانی تھی، میرا ایمان نہیں۔ تم نے میرا ابا کا رزق چھینا، ان کی صحت چھینی، مگر تم ان کا وہ فخر نہیں چھین سکے جو انہیں اپنی بیٹی پر ہے۔ رانیہ کی آواز پورے وارڈ میں گونجی۔ اس نے ہسپتال کے فرش پر پڑی اپنی چادر کو درست کیا اور اسفن کے ہاتھ سے پازیب جھپٹ کر اسے پوری قوت سے ہسپتال کی کھڑکی سے باہر سڑک پر اچھال دیا۔ اسفن شاہ کے ہوش اڑ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رانیہ نے اس کی آخری چال کو بھی مٹی میں ملا دیا ہے۔ رانیہ نے اس کے قریب آ کر انتہائی اسمارٹ لہجے میں کہا، جاؤ اسفن شاہ، وہ پازیب اب اسی دھول میں پڑی تمہاری انا کی طرح نیلام ہو رہی ہے۔ اسے جا کر اٹھا لو کیونکہ اب تمہارے پاس رانیہ کی کوئی نشانی باقی نہیں رہی۔ میرے ابا کا نصیب میرا رب لکھے گا، تم نہیں۔ رانیہ یہ کہہ کر اپنے باپ کے وارڈ کے اندر داخل ہوئی اور دروازہ اسفن کے منہ پر بند کر دیا۔ اسفن شاہ وہیں راہداری میں بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی مٹھی خالی تھی اور دل میں ایک ایسی ہار کا احساس تھا جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں وہ چاندی کی پازیب مٹی میں پڑی چمک رہی تھی، مگر اب اس پازیب کی کوئی قیمت نہیں رہی تھی۔ اسفن کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کچھ لڑکیاں جھکنے کے لیے نہیں بلکہ فرعون کا غرور توڑنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔
رانیہ نے اس رات صرف پازیب نہیں پھینکی تھی بلکہ اسفند شاہ کی عناق کا وہ محل بھی گرا دیا تھا جس پر اسے ناز تھا۔